حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آج کا جو ٹرائل ہوا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، یاسر ہمارے ساتھ موجود رہے گا. بابر رحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، لیے چلتے براہ راست. جن کے خلاف مقدمات کا ایک لنڈا بازار لگا دیا امپورٹنٹ گورنمنٹ نے، لیکن وہ شیر کا بچہ کسی ایک تاریخ پہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں، میں باہر جانے لگا ہوں علاج کرانے کے لیے. اور اللہ نے مہربانی کی ہے، وہ ساری سازشیں میں نے اور میرے ساتھیوں نے جہاں جہاں وہ سازش کرنے پہنچے ہم نے ان کا پیچھا کیا، اور عمران خان کی گرفتاری کی ساری سازشیں ہم نے ناکام بنائی ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف سارے مقدمات جھوٹے ہیں. جو الزام تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. حکمران ہی جھوٹے ہیں. جھوٹوں کی جو کوئین ہے وہ کوئین آف انگلینڈ کے مرنے کے بعد اب لندن میں پہنچی ہے. دو میں آپ کو بڑے مزے کی باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جس گھر میں ہے اس گھر کے بارے میں اس نے خود لکھ کے کہا، اور کسی میڈیا والے کو نہیں کہا. میڈیا والوں کو تو کہا کہ لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. لیکن جب پیناما کیس چلا تو اسی خاتون نے اس مہارت سے جھوٹ بولا کہ وہ ایک ایسا فونٹ جس کو کلیبری فونٹ کہتے ہیں جو ابھی ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، یعنی اس نے توپ چلا دی توپ بننے سے پہلے. اور اس کے بعد اب اس نے یہ تازہ موقف یہ لیا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے. تو مجھے امید ہے لندن کے صحافی اور وہاں بیرون ملک مقیم پاکستانی جہاں جہاں وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے، وہ پاکستان میں نہیں باہر نکل سکتے، جہاں بیٹھ کے دھمکیاں دیتے ہیں فیض آباد سے چلو نا 15 کلومیٹر میرے ساتھ باہر نکل کے دکھاؤ، اٹک کا پل کراس کر کے دکھا دو نا ذرا، کوالے سے ذرا پرے چلتے ہیں، مری چلے چلو. یہ بند کمروں میں جہاں باہر ان کے لگے ہوئے ہیں گارڈز اور ان کی لگی ہوئی سرکاری بندوقیں، اس میں بیٹھ کے بڑھ کے مارتے ہیں صبح اور شام منسٹرز. اور ایک منسٹر نے بڑی قابل اعتراض بات کی ہے، اور وہ بات کی ہے اس نے پاکستان کی آرمڈ فورسز کے بارے میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن وہ اتنی قابل اعتراض بات ہے کہ اس سے پہلے 70 سال میں شاید ہی کسی نے قابل اعتراض بات کی ہو. ایک طرح کا نو کانفیڈنس اس نے کر دیا سب پہ. یہ وہ لاٹ ہے جس کو تلاش کیا گیا کہ یہ 22 کروڑ لوگوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایٹمی طاقت کو لیڈ کریں گے. یہ لیڈ کر سکتے ہیں صرف ٹورڈز منی لانڈرنگ. ایک ہی ان کی ڈیسٹینیشن ہے، ایک ہی ان کی تربیت ہے. اور جب وہ خاتون وہاں اندر بیٹھے گی تو کہے گی گھر میرا ہے، باہر نکلے گی کوئی پوچھے گا کہے گی نہیں ہے. ابا کہتا ہے گھر میرا نہیں ہے، بیٹے کا ہے. بیٹا کہتا ہے میں پاکستانی نہیں ہوں، میں پاکستان کا بیٹا نہیں ہوں، میرے پاس انگلش پاسپورٹ ہے. لیکن وہاں ایک ہی اسامی خالی ہے اس وقت انگلینڈ میں، کوئین آف ٹیلنگ لائز کی. اس کے اوپر اگر کوئی بھرتی ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے، باقی فیصلہ سارا پاکستان کے لوگ کریں گے. 3 باتیں امپورٹنٹ چل رہی ہیں، میں ان پہ ایک کامنٹ کر دیتا ہوں. ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں تبدیلی کی ضرورت ہے. 1(f) سے پہلے ای اور ڈی آتا ہے. 62(1) ای اینڈ ڈی. ای میں لکھا ہوا ہوگا، آپ پڑھ لیجئے گا اور دکھا دیجئے گا اپنے ٹیلی ویژن پہ. وہاں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی شعائر کا پابند ہوگا، یعنی شریعت کی پابندی کرے گا اور اسلام کے احکامات کی پابندی کرے گا. ایسا جھوٹا نہیں ہوگا اور ایسا بد کردار نہیں ہوگا. یہ 2 خوبیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جس میں ہوں گی وہ ایل نہیں ہو سکتا 62(1) ای اور ڈی میں. تیسرا جو اب آ جائیں 62(1)(f) میں. 62(1)(f) میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صادق اور امین ہوگا. میں آج اپنی پوزیشن دینے لگا ہوں بحیثیت جورس، بحیثیت قانون دان. یہ پاکستان کے آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ شروع ہوتا ہے دیباچے سے، جس کو پریمبل کہتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس یونیورس پہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کے مطابق ہم ریاست چلانے کی کوشش کریں گے. تو یہ 2 اسلامی دفعات ٹھیک ہے، ایک کیوں غلط ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ 2018 میں ایک فیصلہ آیا، سمیع اللہ بلوچ کا کیس ہے بلوچستان سے، اور اس میں 2 سیاستدان نائل ہو گئے. اب اگر ان کے لیے کوئی تیاری ہے تو وہ
जुम्मा जंज के साथ नहीं जा सकेगा उन दोनों में से कोई भी। उसका सबब यह है कि अगर तब्दीली लानी है तो तब्दीली होगी 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली में अलहदा, 2/3 अक्सरियत सेनेट में अलहदा, 2/3 अक्सरियत, और उसके साथ 238 आर्टिकल पढ़ लें, 239 पढ़ लें। वो बड़ी लंबी सफर है। इंशाअल्लाह अज़ीज आइन में अगर कोई तब्दीली कर सकता है तो वो पाकिस्तान में एक ही शख्स है, इमरान खान। इंशाअल्लाह हम 2/3 मेजोरिटी के साथ आ रहे हैं। इस पार्लियामेंट को हम पाकिस्तान की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझते। ये पार्लियामेंट चोरी से आई है, डाके से आई है, रात को आई है, साइफर से आई है। अभी आते हुए मैं इमरान खान बात कर रहे थे, 3 बातें जो उन्होंने तस्लीम की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो इंपोर्टेड तस्लीम कर गए। ये जो क्वीन ऑफ टेलिंग लाइज नाउ इन इंग्लैंड है, इन्होंने कहा कि साइफर तो है ही नहीं, और इसके शोबाज चचा ने कहा कि ऐसे ही कागज लहरा दिया है। अब वो दोनों कहते हैं साइफर है, अमेरिका से आया है। दूसरी बात ये माने, और तीसरी बात ये माने कि वो साइफर उसमें लिखा हुआ क्या था ये भी मान गए सारा। इसलिए कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद 2 दफा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की, जिसमें फौज भी है, जिसमें सारे इदारे हैं, बाकी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है पूरा पाकिस्तान का, सिविलियन एज वेल एज द मिलिट्री, सब ने बैठ के कहा कि साइफर है, नंबर 1। नंबर 2, सब ने कहा इसमें लैंग्वेज इनअप्रोप्रिएट है। अब इनअप्रोप्रिएट अगर कोई समझता है कि उसके जरिए से उसको धमकी नहीं समझना चाहिए तो वो समझे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो नामुनासिब लफ्ज कहेगा वो हम नहीं सुन सकते। इसीलिए तीसरी जो बात उन्होंने मानी है वो ये है कि साइफर 7 तारीख को आया और मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस 8 तारीख को गई। मैं इस पे आपके सामने कमेंट करना चाह रहा था कि साइफर मान गए, पहले झूठ बोल बोल के अब कहते हैं कि साइफर है। अगर साइफर है, यह साबित करने के लिए कि साजिश है, नवाजिश है, लोग तो कहते हैं ना साजिश है या मुदाखलत में, तीनों। आधी रात को जब अदालत खुली थी, उस सुओ मोटो केस नंबर 1 उसके अंदर मैंने मौकिफ लिया था कि आप एक कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त की थी और मैंने कहा कि पढ़ लें। वो साइफर नहीं पढ़ा गया। मैंने कहा पढ़ लें, साइफर नहीं पढ़ा गया। मैंने कहा मैं पढ़ देता हूं। मुझे किसी ने उठ के कहा नहीं, मैं सरकार का नुमाइंदा हूं, मैं पढ़ूंगा। आप सारे गवाह हैं उसके। आज भी वो साइफर पढ़े बगैर कोई भी अगर कहता है कि साजिश नहीं हुई, कोई भी अगर कहता है नवाजिश नहीं हुई, कोई भी कहता है रिजीम चेंज नहीं हुई, तो वो अपनी आंख पे उंगली रख के कहता है सूरज नहीं निकला हुआ। सूरज है भाई, इधर ही है सूरज। अब सूरज के बाद मैं चांद पे जाता हूं, चांद निकलने वाला है, कॉल आने वाली है, और कॉल आएगी जब तो पाकिस्तान की तारीख का, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने, आप उनकी किताब है जरूर पढ़िएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो पाकिस्तान को हकीकी आजादी देने के लिए हम लोग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करेंगे इस्लामाबाद की तरफ इंशाअल्लाह अज़ीज। क्या सूरत होगी इमरान बताएंगे, तारीख क्या होगी इमरान बताएंगे, इमरान कहां होंगे उस दिन इमरान बताएंगे। लेकिन मैं जो आपको 2 बातें और बताना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान को टेस्टिंग लेबोरेटरी ना बनाए पॉलिटिक्स की, बराए मेहरबानी, बहुत हो गया। ये जो आया है इम्पोर्टेड, ये इसने एक और इम्पोर्टेड वहां से बाहर से मंगवाया जिसको ठग कह के अदालत ने सजा दी हुई थी, और उसको आके वो कहता है मैं डॉलर 100 रुपए पे ले आऊंगा। मैं कहता हूं डॉलर आ जाए 80 रुपए पे, क्या बिजली के बिल में कोई फर्क पड़ा? मुझे बताना यार, बोलो, बोल के बताओ। मुझे ये बताओ पेट्रोल में जो नुमाइशी कीमत में कमी हुई, ये भी बोल के बताना। कोई किराए में फर्क पड़ा किसी जगह वैगन के? इसी तरह मुझे ये बताओ कि क्या महंगाई में कोई फर्क पड़ा? नो सर। तो इसलिए तुम्हारा जमाना था 90s वाला, जब से कत्ल करवा दिया। उस जुडिशियल मर्डर के बाद कौम जागी हुई है और वो इमरान खान के साथ खड़ी है इंशाअल्लाह अज़ीज। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अवामी जमहूरी और पुरअमन एहतजाज करने हम जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं सर, फवाद चौधरी ने एक टीवी शो में एक कौम की तस्वीर एक मिनट पहले कह रहे थे, मजम्मत करेंगे सर? डॉक्टर साहब
خان صاحب نے کہا تھا میرے طاقتور حلقوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ کون سے طاقتور حلقے ہیں؟ کیا وہی طاقتور حلقے ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل ایک ایکیوز کو ملتی ہے وداؤٹ اپیئر ہوئے اور عام لٹیگنٹ کو نہیں ملتی؟ وہ طاقتور حلقے کون سے ہیں اور واقعی ان کے نام بتا دیجیے۔ پہلی جو پروٹیکٹیو بیل ملی تھی پاکستان کی تاریخ میں، وہ میں سارا بتاؤں گا، تم چلا ہی نہیں سکتے، پوچھنے چلے جاؤ گے، مجھے بھی کاٹ دو گے۔ اچھا سنیں نا، میں بتاتا ہوں۔ پہلی جو بیل ہوئی تھی وہ ہوئی تھی، ایک بی بی سی کا نمائندہ تھا مارک ٹیلی، دہلی سے اس کو پاکستان آنے کی اجازت ملی تھی۔ دوسری جو بیل ہوئی تھی وہ چودھری پرویز الہی کی تیسری ہوئی، ظہور الہی کیس میں ہوئی ہے، 76 کے اندر ہوئی ہے، اس لیے عدالتی نظائر موجود ہیں۔ میں سوال کے جواب میں ایک اور کیویٹ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر عمران خان یا کسی ہمارے جلوس میں 5 لوگ باہر نکلیں تو وہ 5 کے 5 144 توڑتے ہیں، لیکن سرکاری دریاں، سرکاری گاڑیاں، سرکاری مہمان اگر بنی گالا پہنچا دیے جائیں تو 15 دن بیٹھے رہیں، 144 نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر مثال دینی ہے تو کمپیئر کریں، ایک طرف وہ ہے جو عدالتوں میں جا رہا ہے، ابھی بھی ہو کے گیا ہے، ایک طرف وہ ہے جو عدالتوں کا مفرور ہے۔ ایک وہ مفرور بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر بدلنے والے فیصلے کرے گا، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ طاقتور حلقے بتا دیں کون سے؟ طاقتور حلقے پاکستان میں 2 ہیں، ایک طاقتور ہے پاکستان میں حلقہ، اس کا نام ہے عوام، اور اس سے بڑا ایک طاقتور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی آن ڈیوٹی ہیں سارے اسلام آباد میں وکیل بابر اعوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام سازشوں کو ناکام بنایا ہے اور اگلے بھی ناکام بنائیں گے۔ سارے حکمران جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مریم نواز نے جھوٹ بولا کہ میری کوئی جائیداد نہیں ہے، ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 62A میں تبدیلی کی ضرورت کا کہا جا رہا ہے اور آرٹیکل 62AF میں وہ صادق اور امین ہوگا، یہ کہنا ہے۔